حاجی ناصر صاحب مقابلہ کیا ہے مسلم لیگ کاف کا، بالآخر ان کی اپنی جماعت نے ہی ان کو دھوکہ دے دیا۔ جی صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، مجھے افسوس ضرور ہے۔ جس چیز کے خلاف لڑ رہے تھے آج وہی سامنے آ گیا۔ جعفر اقبال صاحب ایک مسلم لیگی بڑے پرانے تھے، انہیں ٹکٹ نہیں ملا۔ پارٹی کے فیصلے کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے، ہو سکتا ہے جماعت کے لیے بہتری ہو۔ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینے کے لیے کروڑوں روپیے آپ لوگوں نے دیے ہیں۔ جماعت کی فیس ہے وہ ہم نے جمع کروائی ہے۔ چودھری عابد صاحب کو NA62 کا اور ملک حنیف صاحب کو PP27 کا، یعنی نیچے اور اوپر ٹوٹل دونوں کو شیئر کے ووٹ پہ مہر لگائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سب تک نیوز اور میں ہوں شہزاد مانی۔ ناظرین، ڈسٹرکٹ گجرات کے ٹکٹوں کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ گجرات شہر سے حاجی ناصر صاحب کو ٹکٹ نہ ملا، وہ مسلم لیگ نون کے بڑے پرانے کارکن تھے۔ اور ناظرین آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ چودھری جعفر اقبال صاحب کو بھی ٹکٹ نہ ملا، وہ بھی مسلم لیگ نون کے پرانے ٹکٹ ہولڈر تھے۔ اس ٹائم میں موجود ہوں حلقہ PP27 میں، میرے ساتھ ایکس MNA ملک جمیل اوان صاحب ہیں، اور انہیں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ مل گیا ہے۔ ملک جمیل صاحب اور ملک حنیف صاحب 2018 میں مسلم لیگ نون کو یہ خیر آباد کہہ گئے تھے۔ خیر آباد کہنے کی وجہ کہ انہیں تب ٹکٹ نہ ملا تھا، اس وجہ سے انہوں نے مسلم لیگ نون کو خیر آباد کہہ دیا۔ اب انہیں ٹکٹ مل گیا ہے، یہ واپس مسلم لیگ نون میں آ چکے ہیں۔ ملک صاحب یہ بات ٹھیک ہے؟ جہاں تک تعلق ہے نا 2018 میں ٹکٹ نہ ملنا، یہ بات نہیں ہے۔ ٹکٹ ملتی تھی مگر ملک صاحب کی کوئی اپنی ذاتی وجوہات، میاں صاحب سے، جیسا کہ گھر میں بھی کچھ ہو سکتی ہے، میاں صاحب سے کچھ تھی جس وجہ سے وہ ٹکٹ ملک صاحب نے نہیں لیا تھا، مگر وہ جو غلط فہمی یا جو بھی بات تھی وہ دور ہو گئی ہے۔ تو دوبارہ ہم چلے گئے میاں صاحب کے کہنے پہ ہم جماعت میں واپس، جماعت ہم چھوڑ کر کسی دوسری جماعت میں تو گئے نہیں ہیں۔ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے اگر ہم نے 2018 میں الیکشن نہیں لڑا تو جماعت نہیں چھوڑی ہے، رہے تو ہم مسلم لیگ نون میں ہی ہیں، اور الحمدللہ آج ہمیں ٹکٹ مل گیا۔ جماعت نے ملک حنیف صاحب کی وفا کو سامنے رکھا، ان کی قربانیوں کو یاد رکھا، اور بالخصوص بڑے میاں صاحب نے جس روز 15 دسمبر کو انٹرویو تھا تو انہوں نے بولا اوان صاحب کیا آپ نے NA62 کا الیکشن نہیں لڑنا؟ 3 بار میاں صاحب نے کہا، مگر اوان صاحب نے کہا کہ نہیں، میں نے PP27 کا الیکشن لڑنا ہے، NA62 کا الیکشن چودھری عابد رضا صاحب لڑیں گے۔ آپ کے حلقے میں بات گردش کر رہی ہے کہ آپ نے بڑا ووٹ چودھری عابد رضا کو نہیں دینا، یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، سراسر غلط ہے، ٹوٹل پراپوگنڈا ہے، اور ہم اس بات کا حلف دے سکتے ہیں، یہ تو وقت ثابت کرے گا۔ دیکھیں 2 دن پہلے تک سرائے عالمگیر شہر کے جتنے کونسلر تھے ملک صاحب کی صدارت میں سب جمع ہوئے۔ آج مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جو 2013 میں مسلم لیگ مضبوط تھی، اس طرح تمام نے ملک صاحب پہ اعتماد کا ووٹ دیا ہے، اور مکمل اعلان کیا گیا ہے چودھری عابد صاحب کو NA62 کا اور ملک حنیف صاحب کو PP27 کا، یعنی نیچے اور اوپر ٹوٹل دونوں کو شیئر کے ووٹ پہ مہر لگائیں گے اور شیئر کی حمایت کریں گے، جماعت کی حمایت کریں گے۔ اچھا، آپ نہیں سمجھتے کہ جعفر اقبال صاحب ایک مسلم لیگی بڑے پرانے تھے، انہیں ٹکٹ نہیں ملا، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ سب میں اگر اپنے طور پہ کہوں تو مجھے دکھ تو ضرور ہے، ایک پرانا ورکر بھی تھے، سابقہ MNA بھی ہیں، مگر یہ وقت اور حالات کا تقاضا، میاں صاحب نے اگر جو بھی فیصلہ کیا ہے پارٹی کے فیصلے کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے بھی 2013 میں مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے 2 بار MNA بن چکے تھے، میاں صاحب نے ہمیں PP پہ لے گئے تھے، NA کا چودھری عابد رضا صاحب کو دیا تھا، ہم نے بھی تو ایکسپٹ کیا تھا، مگر آج میاں صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے ہو سکتا ہے جماعت کے لیے بہتری ہو، اور چودھری صاحب میرے خیال میں فراخ دلی کا مظاہرہ کریں گے اور جماعت کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ حاجی ناصر صاحب مقابلہ کیا ہے مسلم لیگ کاف کا، نہ وہ پیچھے ہٹے، نہ وہ جھکے، نہ وہ بھاگے، بالآخر ان کی اپنی جماعت نے ہی ان کو دھوکہ دے دیا۔ وہ تو آپ کے بڑے پرانے ساتھی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میری ہمدردی تو حاجی صاحب کے ساتھ ہے، مگر فیصلہ جماعت کا ہے۔ اگر جو ہم نے 16 ماہ یا 18 مہینے جتنی بھی حکومت کی ہے وہ اس وقت ہماری جماعت نے PDM کے جو لوگ لیے تھے ان سے ہو سکتا ہے وعدہ کیا تھا، وہ سیٹ اس وقت انہوں نے مانگی ہوگی، تب مسلم لیگ نون نے وہ ٹکٹ ان کے مد مقابل اپنا کوئی بندہ کھڑا نہیں کیا، مگر مجھے افسوس ضرور ہے۔ مگر میں یہ امید ضرور رکھتا ہوں اگر حاجی صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تو انشاءاللہ تعالی حاجی صاحب کو ضرور کہیں نہ کہیں ضرور سیٹ کریں گے۔ جماعت میں بہت جگہ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے مشیر بنا لیں، آنے والے کل میں وہ میئر بھی ان کو بنائیں گے، ممکن ہے، یہ سب چیزیں ممکن ہے، مگر قربانی تو حاجی ناصر صاحب کی واقعی ہے، اس میں کوئی شک۔ جو وہ چاہتے تھے 2002 سے جو جنگ تھی وہاں پہ ملک حنیف اوان اور حاجی ناصر صاحب دونوں لڑ رہے تھے، مگر جس چیز کے خلاف لڑ رہے تھے آج وہی سامنے آ۔ کاف لیگ کی ایک چودھری رحمان نصیر مرالا سابقہ MNA، وہ بھی مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے
چکے ہیں، ان کا مسلم لیگ نون میں شامل ہونا، کیا اس سے مسلم لیگ نون کی طاقت بڑھے گی؟ انشاءاللہ تعالی سابقہ MNA مرالا خاندان کا ایک اپنا نام ہے، ایک وجود ہے. اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون کو فائدہ تو ضرور ہوگا. اگر ہم یہ کہیں کہ فائدہ نہیں، یہ غلط ہے. لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینے کے لیے کروڑوں روپئے آپ لوگوں نے دیے ہیں اب ٹکٹ ہولڈروں نے، یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، سراسر غلط ہے. میں سمجھتا ہوں جو جماعت کی فیس ہے میرے خیال 1 لاکھ روپیہ وہ ہم نے جمع کروائی ہے. اس کے علاوہ بولے نا دیلا بھی 1 روپیہ بھی وہ بھی نہیں ہے. ناظرین میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، مقابلہ ملک جمیل اوان صاحب اور راجہ اسلم صاحب اور چودھری ارشد صاحب کا مقابلہ ہے. یہ کانٹے دار مقابلہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان دونوں شخصیتوں میں آپ کا کس کے ساتھ میچ ہوگا اور کون جیتے گا کون ہارے گا؟ یہ تو انشاءاللہ تعالی وقت بتائے گا. میں جہاں تک زمینی حقائق دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ ملک حنیف اوان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ باری اکثریت سے جیتیں گے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ سرائے عالمگیر شہر میں راجہ اسلم صاحب چودھری ارشد صاحب کا ووٹ ہے؟ دیکھیں چودھری ارشد صاحب کا ووٹ ضرور ہے اور راجہ اسلم راجہ اسلم صاحب کا اپنا ذاتی ووٹ نہیں. اگر ہے بھی ہے تو ان کی اپنی صرف یونین کونسل میں کتنا ووٹ ہوگا؟ جو ہی وہ چیئرمین یونین کونسل بنے ہیں تو کتنا ووٹ لے لیتے؟ 2000 3000 کر لیں، میکسیمم 4000 کر لیں، اس سے اوپر نہیں. رائے صاحب کا میکسیمم ووٹ یہی ہو سکتا ہے، اس سے اوپر نہیں ہے. آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ رزلٹ جو آئے گا نا 8 فروری کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رائے صاحب کا اپنا ذاتی ووٹ. الیکشن واقعی 8 فروری کو ہو جائے گا؟ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اگر الیکشن نہ ہونا ہوتا تو یہ ٹکٹیں نہ دی جاتی. ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ 8 فروری کو. سرائے عالمگیر میں میاں نواز شریف یا میاں شہباز شریف یا مریم نواز کب آ رہی؟ یہ تو ابھی قبل از وقت ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ضرور آئیں. یہ تھے جی ملک جمیل اوان صاحب جنہوں نے بڑی دبنگ قسم کی گفتگو کی. اور ناظرین آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں تمام کینڈیڈیٹ وقتی طور پہ خود کو مضبوط سمجھ رہے ہیں اور تمام کینڈیڈیٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم چاروں شانے چت کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.